رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز الایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ اسلامیات کی 7th کلاس کی بک نکال لیں اور باب چہارم اخلاق و آداب نکال لیں۔ اب میں اسے ریڈ کروں گا، پڑھوں گا، آپ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ تعارف: اسلام نے تعلیم و تربیت اور درس و تدریس کے ذریعے معاشرے کے افراد میں اعلیٰ اخلاقی اوصاف پیدا کرنے کا انتظام کیا جن سے وہ معاشرے کے بہترین اور مفید رکن بن سکیں۔ اخلاق اور آداب کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے۔ اس باب میں طلباء کے لیے عملی اور معاشرتی زندگی متوازن اور خوبصورت انداز میں گزارنے کے حوالے سے معلومات دی گئی ہیں۔ اسلام کا مقصد ایک ایسے معاشرہ تشکیل دینا ہے جو اعلیٰ اخلاق اور آداب سے مزین ہو۔ ان اوصاف میں سے چند کا مطالعہ آپ اس باب میں کریں گے۔ سب سے پہلا کون سا اخلاق میں؟ سب سے پہلے اخلاق و آداب میں ہم پڑھیں گے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ سخاوت اور بخل کا مفہوم: اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت کے کئی طریقے ہیں، مثلا فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا اور رفاع عامہ کے کام کرنا وغیرہ۔ سخاوت میں دکھلاوا اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ ریاکاری ہوگی، اور نہ ہی یہ خواہش ہو کہ لینے والا اچھا بدلہ دے گا۔ ٹھیک ہے، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ سخاوت ہوتا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال خرچ کیا ہے وہ اس کے بندوں میں خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ سخاوت۔ اور یہ ہم کس میں خرچ کر سکتے ہیں؟ فقراء میں، مساکین میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، ٹھیک ہے۔ اور رفاع عامہ یعنی عوام کی بھلائی کے لیے جو ہم مال خرچ کریں گے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اس کو ہم سخاوت کہتے ہیں۔ بخل سے مراد ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنے جائز ضروریات مثلا خوراک، لباس، علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ کرے اور نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بلکہ دولت جمع کرنے کے دھن میں لگا رہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ سخاوت کرنے والے کو سخی اور بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی بخل وہ شخص سے مراد ہے کہ وہ شخص جو نہ اپنی ضروریات کو پورا کرے جو جائز ضروریات ہیں، اور نہ ہی لوگوں میں مدد کرے، یعنی غریب، فقراء، مساکین میں فرق نہ ان میں خرچ کرے۔ ایسے شخص کو بخیل کہتے ہیں۔ سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت: اسلام میں سخی کا بہت بڑا مفہوم ہے، جبکہ بخیل شخص کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اللہ کو نیک اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے، اور اس کے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور جو اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا، ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بے حد سخی تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس کا درس دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی شاندار مثالیں قائم کیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ہمیشہ غریبوں، محروموں، یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کی، غلاموں کا خاص خیال رکھا اور رفاع عامہ کے کاموں میں اعلیٰ مثالیں قائم کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ غریبوں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور رفاع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔
ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ جب بھی معاشرے میں کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس بخیل لوگ ہمیشہ مال و دولت کے حساب میں گم رہتے ہیں، دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے جائز ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو مال کو جمع کرتا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا، ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسلامی تعلیمات ہمیشہ سکھاتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت سے محروم کر دے تو قناعت کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، اگر مال و دولت سے نواز دے تو سخاوت کی زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صرف دو آدمیوں کے ساتھ رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں پہل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی ساحل خالی ہاتھ نہیں گیا، کبھی کوئی ساحل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا سارا گوشت اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ بکری میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ دستی باقی بچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دستی کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے وہی در حقیقت باقی اور کام آنے والا ہے۔ یعنی اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی گئی ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے، کہ کیونکہ وہ ہمیشہ کی رہنے والی چیز ہے، وہ ہمیں آخرت میں اس سے فائدہ پہنچے گا روز آخرت میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گھر کا سارا سامان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دینا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سخاوت کی بہترین مثالیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت کی وجہ سے لقب ہی غنی مشہور ہو گیا۔ سخاوت کی معاشرتی فوائد۔ سخاوت کو اپنانے سے اخلاق و کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے اور دولت کی ہوس ختم ہو جاتی ہے، قلبی طہارت، پاکیزگی اور برکت حاصل ہوتی ہے، مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، امیر اور غریب میں باہمی محبت اور معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے، مال خرچ کرنے سے معاشرے میں دولت کی گردش یکساں رہتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت سمجھیں، جب ضرورت پڑے تو دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے ارد گرد مستحق نادار اور یتیم بچوں کا خاص خیال رکھیں، تاکہ ہمارا معاشرہ فلاحی معاشرہ بن کر اقوام عالم کے سامنے ابھرے۔ ہمیں چاہیے کہ فضول خرچی اور بے جا خرچ کرنے سے پرہیز کریں، بخل سے کام نہ لیں بلکہ میانہ روی اختیار کریں۔ اگر ہم اعتدال اور میانہ روی کے اس سنہری اصول کو اختیار کر لیں تو ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں اور مشکلات سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو امید ہے دوستو اس جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ اس کی جو تفصیلی جوابات اور مختصر جوابات ہیں وہ آپ آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ سخاوت سے کیا مراد ہے، اس کو جو ہم نے پہلا پیراگراف پڑھا ہے اس میں سے اس کا آنسر ہے، اور دوسرے پیراگراف میں بخل کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت کرنے آپ کو آنسر مل جائے گا۔ سخاوت کے بارے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے مثالیں آپ دے سکتے ہیں۔ سخاوت کے متعلق اسوہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تحریر کریں آپ، اس میں وہ واقعہ جو غزوہ تبوک میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا اور حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان جو دیا تھا اس کی آپ وہ مثال دے سکتے ہیں۔ جو اس سے اگلا ہے سوال نمبر ہا، سخاوت کے
معاشرتی فوائد قلم بند کریں، یہ آخر میں ہم نے پڑھا ہے معاشرتی فوائد، اس میں سے آپ لکھ سکتے ہیں، ایک پیراگراف لکھ دیں۔ مختصر جواب دیں۔ الف، سخاوت سے متعلق کوئی ایک قرآنی آیت، ہم نے اوپر کافی قرآنی آیات پڑھی ہیں، اس میں سے ایک آپ یاد کر لیں اور اسے آپ اسکول کی کاپی میں اس کا جواب میں لکھ لیں آپ۔ بے، سخاوت کرنے کی تعریف میں ایک حدیث لکھیں، سخاوت کرنے کی تعریف میں ایک حدیث لکھیں، حدیث بھی اوپر ہم پڑھ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، تو آپ اس میں سے کوئی بھی ایک فرمان لکھ لیں اور اسے یاد کریں اور اسے اپنے اسکول کی کاپیز میں لکھ لیں۔ جیم، سخی اور بخیل کے عمل کی وضاحت کریں، یعنی سخی کون ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، بخیل کون ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ دال، بخل سے بچنے کی متعلق حدیث لکھیں۔ ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے کتنا مال خرچ کیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ آپ سب آسانی سے اس کے جو جوابات ہیں وہ تحریر کر سکتے ہیں۔ خالی جگہ پر کریں۔ الف، سخاوت کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں، سخی کہتے ہیں۔ بے، بخل کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں، بخیل کہتے ہیں۔ جیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی ساحل خالی ہاتھ نہیں گیا، کبھی کوئی ساحل، ٹھیک ہے۔ دال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سخاوت کی وجہ سے لقب ہی غنی مشہور ہو گیا، کیا آئے گا، غنی۔ ہے، اللہ تعالیٰ ڈیش کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈیش کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈیش کو مٹاتا ہے، یہ ہم نے اوپر پڑھا ہے، تو ہم تلاش کر لیتے ہیں۔ آپ ویٹ کر لیں، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ویٹ اچھا، اس کا ابھی مجھے تو نہیں ملا، آپ دوبارہ اس کو پڑھنا آپ، تو اس کا جو آنسر ہے وہ آپ ڈھونڈ لیں۔ اللہ تعالیٰ ڈیش کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈیش کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یہ آپ کسی کی سے یا کی بک سے نوٹ سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اوپر کہیں پڑھا ہو ہم نے، یا میں بھی نہ پڑھا ہو، تو آپ اسے ایک بار دوبارہ سبق کو پڑھ لیں۔ سوال نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، سخاوت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں، اس کا جواب ہے بے، سخی کہتے ہیں۔ بے، سخاوت کے مقابلے میں کون سا لفظ آتا ہے، بخل، کیا آتا ہے، بخل۔ جیم، اس کا جواب ہے جیم۔ جیم، سخاوت کی وجہ سے کس صحابی رضی اللہ عنہ کا لقب غنی مشہور ہو گیا، اس کا جواب ہے جیم، حضرت عثمان۔
دال غزوہ تبوک کے موقع پر کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا؟ اس کا جواب ہے جیم حضرت ابو بکر صدیق نے۔ ہے اللہ تعالیٰ کس عمل کو پسند کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے جیم سخاوت کو۔ تو امید ہے دوستو آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں۔ آپ کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔